بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شیطان نے گڑبڑی کرا دی، جب ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، شیطان نے سلا دیا، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے، اور یہ صاحب کیا کریں، شیطان نے فلم دکھا دی، گندی فلم، شیطان نے فیس بک میں پہنچا دیا۔ جی ہاں، دو شیطانوں نے پہلے گود میں اٹھایا جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو پھر کرسی پر بٹھایا۔ دیکھو عمران، خیال رکھنا، پھر آپ کی ذمہ داری ہوگی اگر یہ ادھر ادھر ہوئے نا۔ عمران، اے عمران، آواز نہیں آ رہی؟ اگر یہ ادھر ادھر ہوئے تو آپ کو گھر بھیج دوں گا، پہلے بتا دیتا ہوں، یا پھر گھر چلے جائیں، کوئی منع نہیں ہے، گھر جا کر ایک اور بھی ساتھی گاڑی والے ہیں ان کو پہنچا دیں گے گھر، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دو شیطانوں نے گود میں اٹھایا، پھر کرسی پر بٹھایا، پھر ایک ایک شیطان نے ایک ایک انگلی پکڑی اور کمپیوٹر کو، کیبل کو وغیرہ کو اسٹارٹ کیا، پھر آنکھوں میں دو شیطان نے شٹرنگ لگائی، اور پھر چار شیطان نے سر کو ایسے رکھا، ایک شیطان نے ٹھڈی اٹھائی، پھر سب شیطان نے گڑبڑ کرا دی۔ ہم کرتے ہیں، اور کس کے کہنے پر کرتے ہیں؟ نفس جو کہتے ہیں شیطان۔ تو شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان سے پہلے کون شیطان تھا جس نے شیطان کو عقل سکھائی ہے؟ شیطان سے پہلے کون شیطان تھا جس نے تکبر کرایا؟ یہ نفسی تو تھا جس نے بیڑا غرق کرایا۔ ابھی ایک کوئی بزرگ آئے تھے، نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے، میں بتا بھی چکا ہوں 4-5 مرتبہ، یہ بات مزہ آ رہا ہے اس لیے پھر بتا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ شیطان، اور میرے خیال میں مولانا محب اللہ صاحب، ہاں وہی جو لورا لائی کے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اللہ والے ہیں، شیطان اور نفس میں لڑائی ہو گئی۔ شیطان نے کہا سب سے بڑا فرعون اور بدماش میں ہوں، تو نفس نے کہا نہیں، میں تیرا بھی باپ ہوں، تجھ سے بڑا میں بدماش ہوں پورے دنیا میں، مجھ سے بڑا بدماش کوئی نہیں۔ ان کی آپس میں بحث چلی، تو نفس نے کہا اچھا تو بتا تیری بدماشیاں کیا کیا ہے؟ کہا میں نے یہ کفر کے وسوسے ڈال دیے، میں نے یہ میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، جو کتنے عرصے سے میں بتا رہا ہوں کہ شیطان تخت لگاتا ہے سمندر کے بیچ میں، سب سے رپورٹنگ لیتا ہے، سب سے زیادہ اس کو وہ اچھا لگتا ہے جس نے میاں بیوی میں علیحدگی کرا دی۔ وہ حدیث پاک ابھی الحمدللہ کسی ساتھی نے لا کر بھی دے دی، یا میں نے دیکھی، یا بہرحال وہ حدیث پاک میرے پاس ہے۔ تو رپورٹنگ سب سے لیتا ہے، سب کو جاؤ 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 جاؤ۔ تو یہ شیطان نے کہا میں نے یہ کرا دیا، میں نے یہ کرا دیا، میں نے یہ کرا دیا۔ نفس سے اکڑ کر کہا تیرا کون سا بڑا کمال ہے جو تو کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا بدماش ہوں؟ کہا بے یار شیطان، ابھی بھی تیرے اندر عقل نہیں آئی، عقل شیطان میں کہاں سے ہوگی؟ کہا بے اللہ سے لڑایا تو میں نے ہی نا تجھے، تو تیرا باپ ہوا نا میں، تو نے کتنے بھی کام کرا لیے لیکن میں تو تمہارا باپ ہوں، میں نے تو تمہیں اللہ سے لڑوا دیا۔ اب نفس اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ واہ میرے پیارے شیخ، شیطان آ کر ایک تقاضا ڈال کر چلا جائے گا، کیونکہ اس کی پوری ورلڈ میں بزنس پھیلی ہوئی ہے، جگہ جگہ پہنچنا ہے، اس کو اتنی فرصت نہیں کہ پیچھے پڑا رہے۔ نفس بار بار کہے گا ہاتھ سے جوانی برباد کر لے، ماں باپ سے لڑ، چوری کر، بدتمیزیاں کر، اکڑ، بڑوں کے سامنے زبان چلا، ہاتھ بھی چلا، اور برابر تنگ کرتا رہے گا، بھائی توبہ کر لینا بعد میں، ابھی تو گندی فلم دیکھ لے، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو جہاں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ سے دیکھ رہا ہے؟ تو نفس بار بار تقاضے ڈالے گا۔ اب جتنے گناہ کے تقاضے ہیں سمجھیں کہ وہ 100 کلو ہیں، تو ان حرام تقاضوں پر ہم نے عمل نہیں کیا، 100 کلو نور بن جائے گا۔ اچھا، شیطان اور نفس میں دوسرا فرق کیا ہے؟ کہ شیطان جو ہے وہ دور کا دشمن ہے، نفس قریب کا دشمن ہے، دو۔ تیسرا شیطان مردود ہے، کبھی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا، اور نفس کی اگر تربیت کرا لی جائے شیخ سے کونوا مع الصادقین پر عمل کر کے، یزکیہم پر عمل کر کے، والذین جاہدوا فینا پر عمل کر کے، اور آسمان کی 3 نعمت فضل، رحمت، مشیت جو انشاءاللہ ابھی عرض کروں گا، تو یہ نفس جو ہے اللہ والا بن جائے گا۔ نفس خدرا کش و جانے زندہ کن، خارجارا کش دس پورا بندہ کن۔ اے دوست، روح آسمان سے آئی ہے، ڈوگر فیملی سمجھ رہا ہے،
روح آسمان سے آئی ہے، اس کی غذا اللہ کی فرما برداری، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت ہے، اور ہم لوگوں کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، تو ہر چیز اپنے جنس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے نا، تو ہمیں مٹی کی لڑکی، مٹی کا کباب، مٹی کا ٹی وی، مٹی کا کیبل، مٹی کا لڑکا، مٹی کی شراب، سب اس کے اندر ہمارا دل لگتا ہے۔ اور نفس آسمان سے، روح آسمان سے آئی ہے، اس کی غذا جو ہے اللہ کی فرما برداری، سنت کی اتباع، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت۔ جب ہم یہ غذا روح کی بند کر دیتے ہیں تو نفس تگڑا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ اس کی غذا گناہ ہے۔ پھر نفس دو جوتے مار کر ہمیں گرا دیتا ہے، ہم بڑے بڑے داڑھی ٹوپی کے ساتھ بڑے بڑے گناہوں میں گٹر لائن میں گھسے ہوئے نظر آئیں گے، پیشاب پخانے کے مقامات میں۔ اللہ میری اور مومن کی حفاظت فرمائے۔ پھر شیطان سب چیلوں کو بلا کرے، تالیاں مارتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، یہ سفید داڑھی والا بیان کرنے والا، دیکھو کیسا غیرت کا جنازہ نکلا۔ تھوڑی زندگی ہے، اگر اللہ کی مان لیتے تو پتہ نہیں کتنی بڑی ولایت اونچی مل جاتی۔ مان رہے نفس اور شیطان کی۔ نفس قدرا کچھ جانے زندہ کن، اے میرے بھائی نفس کی حرام ڈیمانڈ اگر ہم نے پوری نہیں کی، جو کہنا نہ مانے سیدھا گھر۔ آج اگر دیر کی تو آپ کو گھر بھیج دوں گا، بس یہاں اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھو، ورنہ پھر گھر، اور جہاں اگر صحیح بیٹھے ہیں تو ٹھیک، ورنہ گھر۔ یہاں سے وہاں پر 88 میں اللہ نے حج پر بھیجا، تو اب ہم جا رہے تھے منا مدینہ شریف، اتنی دیر لگ گئی، پاسپورٹ وغیرہ، اب آدمی اتر رہے ہیں پانی پینے کے لیے، ایئر کنڈیشن بس کا کھلا ہوا ہے، اس کے بعد پیشاب کرنے کے لیے پانی، پیشاب، بہت دیر ہو گئی۔ آپ بھی تھے نا اس سفر میں، یہ بھی تھا۔ تو وہ جو عرب تھا کنڈکٹر، اس نے کہا تم پاکستانی، تم لوگ پیشاب پانی، پیشاب پانی، اور عربی میں 3-4 ڈانٹ سنا دی۔ اب سب دبک کر بیٹھ گیا، کون اترے بھائی؟ پانی والا گیا، پانی بھول، اور وہ منت کر رہا ہے ایک بار اجازت دے دے واش روم کی، پانی بھی نہیں پیوں گا۔ جب سب چیزیں ریڈی ہو گئی تو اب سب بیٹھ گئے۔ اب یہ عرب جو بنا ہوا تھا، تم پاکستانی، پیشاب پانی، پیشاب پانی، وہ کہتا ہے ڈبل ہے استاد، جانے دو استاد، جلدی کرو استاد۔ اب سب کی ہنسی نکل گئی، کیسا چالاک ہے روب میں مارنے کے لیے، تم پاکستانی، خود پاکستانی ہے، وہ رومال اوڑا ہوا اور رنگ لگائی ہوئی، بڑا عرب کا کوئی پرانا کوئی عرب آ گیا، بدو پتہ نہیں کہاں کا، اور آخر میں کہا ڈبل ہے استاد، جلدی کرو استاد۔ اب نکلے پانی کے لیے، پیشاب کے لیے کہاں سے، بس تو نکل چکی۔ تو اس طرح بچے لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے، پانی پینا نہیں ہے ایسے انگلی کریں گے دو، اور واش روم جانا نہیں ہے، اندر جا کے واپس آنا ہے، انگلی کرنی ہے ایسی۔ تو نفس قدرا کچھ جانے زندہ کن، خواجہ را کچھ دستورا بندہ کن۔ اے میرے بھائی نفس کی ڈیمانڈ حرام، ہم نے، نفس کہتا ہے پاکولا پلاؤ پلاؤ، نفس کہتا ہے ناریل کا پانی پلاؤ پلاؤ، میٹھا زبردست، کس نے منع کیا ہے؟ حلال نعمت حلال پیسوں سے، یہ بھی شرط ہے، اور جو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ایک بزرگ تھے، جب نفس کہتا تھا کہ کباب کھلاؤ، ابھی حاضر ہیں، 2 رکعت تو پہلے پڑھ لے یار، صلاۃ التوبہ تو پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ کے کباب کا ابھی کھلاتے ہیں، تو جب وعدہ کر لیا میں وعدہ خلاف نہیں ہوں، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے یار، ایسے تھوڑی کام آئے گا۔ 10 نفل پڑھا کر پھر کباب کھلاتا تھا۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس مثل بچے کے ہیں، اس کو بہلاؤ گے بہل جائے گا۔ اور شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمائے ایک ایک دن کا پیکیج کرو، ایک ایک دن کی ڈیل کرو۔ ابے سن، خود بھی مرے گا، میں بھی مروائے گا، آج دن میں کوئی گناہ نہیں، ایک یہ مت کہو کہ ہم 10 سال تک گناہ نہیں کریں گے، وہ تو حالت خراب ہو جائے گی اس کی، جس طرح جانور پہ رسی توڑاتا ہے نا، اس طرح وہ تو پیچھے پڑ جائے گا۔ بھائی تو کون ہے؟ کہ بھائی تو فکر نہ کر، پاکولا پلائیں گے، شادی بھی تمہاری کرا دیں گے، منع نہیں ہے اس چیز کا، ہر عصر سے مغرب جائز کھیل بھی منع نہیں ہے، اور بس تو بدماشی آج کا دن نہیں کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، رات کو کباب کھلائے گا، کھلائے گا، اللہ نے پیسہ دیا تو کیوں نہیں کھلائے گا، کینیا والی چائے وہ بھی پلائے گا، بس اس کو ایک دن میں۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثل بچے کے اس کو بہکانا ہے، اور بس اور تڑی بھی لگانا ہے، خبردار میں پونچھ اکھاڑوں، اے نفس تیری پونچھ اکھاڑ دوں گا میں اگر تمہیں گناہ کی طرف مجھے لے جانے دیا، اور نفس ڈر جائے گا۔ لیکن یہ نہیں 10 دن 20 دن بھی نہیں، بس ایسے چکر دے کے وہ تیار ہو جائے گا، ماں باپ سے بدتمیزی سکھائے گا، چوری سکھائے گا، زنا کے بار بار 10 کلو تقاضے سارے دن میں آئے، عمل نہیں کیا، 10 کلو کا نور مل گیا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر جیسے جیسے نور ملتا جائے گا نفس کی طاقت کمزور ہوتی جائے گی، پھر ایک دن کیا ہوگا، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ یہ ولایت کس کے لیے؟ خدا نخواستہ غیروں کے لیے ہے کیا؟
ہمارے آپ کے لیے ہی تو ہے. ہمارے ایک میرے خیال میں غالباً اثر بھائی سے کسی نے کہا کہ داڑھی کے لیے دعا کر دوں. کہا میں دعا تو کرتا ہوں لیکن داڑھی اور تمہارے درمیان، داڑھی اور دعا کے درمیان کینچی ہے. وہ کینچی آپ لگانا چھوڑ دو، داڑھی آ جائے گی. اثر بھائی کہنا دعا تو کر رہے ہیں لیکن دعا آپ نہیں کریں کہ یا اللہ شادی کرا دے، اے اللہ شادی کرا دے. رشتہ آ گیا کہ نہیں میں تو درخت سے شادی کروں گا. اور بھائی تو اب تو کرنا پھر شادی کر. یا اللہ میں پاس ہو جاؤں. سوال آیا کہ ثابت کر کے دنیا گول ہے. اس نے جواب دیا کہ سر آپ غور سے دیکھیں تربوز گول ہے، آپ غور سے دیکھیں فٹ بال بھی گول ہے، اور آپ غور سے دیکھیں تو ٹینس کا بال بھی گول ہے، آپ اور غور سے دیکھیں تو ٹیبل ٹینس کا بال بھی گول ہے. اس کا مطلب دنیا گول ہے. نیچے اس نے لکھا غور سے دیکھ تیرا نمبر بھی گول ہے. پڑھنا پڑھانا ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا یہ اسی طرح. تو میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، ایسا نفس کو بدھو بنانا، شیخ سے مشورہ لیں. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو ہاتھ پاؤں بھی یوں ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے پوچھتی تو عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. فرمایا حضرت نے آخر میں کیا ہے، تو دبا لے. اور مایوس کبھی نہیں ہونا ہے کہ شکل کیسی ہے اور ہاتھ سے جوانیاں برباد کر رہا ہوں. کس نے کہا؟ یہ نفس مٹی کا چیز چاہتا ہے. جیسے ہوائی جہاز ہے، اس میں ٹائر ربر کے ہیں، ٹائر ربر کے ہیں، انجن میٹل کا ہے، پلاسٹک کی کھڑکیاں اور یہ سب پلاسٹک کی ہیں، چاہے وہ ہائی گریڈ کی ہوں. یہی چیزیں ہیں نا، لکڑی بھی ہے. یہ سب چیزیں کس کی بنی ہوئی ہیں؟ مٹی کی. تو جہاز زمین کی بنی ہوئی ہے نا، مٹی کی. تو جہاز کو اس سے محبت ہے، جنس سے محبت ہوتی ہے نا. تو جہاز چاہتا ہے کہ میں زمین پہ دھرا رہا ہوں، اور پائلٹ چاہتا ہے اس کو اڑانا ہے. یہ سب حضرت والا کی رحمت اللہ علیہ کی باتیں ہیں. تو وہ اسٹیم بھی تو چاہیے اور پائلٹ بھی تو چاہیے، اور وہ ٹائر وائر کا پنچر بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. فرمایا پیارے شیخ نے، یہ حضرت سے کسی نے سوال پوچھا تھا ایئرپورٹ پر، شیشے لگے ہوئے تھے، اس میں جہاز نظر آ رہے تھے. کہ حضرت دنیا اور اللہ والا بننے کی مثال سمجھاتے ہیں. فرمایا ابھی ابھی اللہ نے دل میں ڈالا کہ جہاز میں سب مٹی کی چیزیں ہیں، اور یہ چاہتا ہے میں مٹی پر دھرا رہا ہوں. پائلٹ چاہتا ہے اس کو اڑائے، تو اسٹیم چاہیے، اور اس کے بعد اس کو وہ دوڑا کر، اور اسٹیم بھی اعلیٰ قسم کا پیٹرول. یہ پیٹرول تھوڑی چلتا ہے، ڈیزل اور پیٹرول یا سی این جی سے تھوڑی اڑتا ہے وہ. تو پھر اس کو وہ ٹیک آف کر کے لے آتا ہے ساتھ. پھر اس کے بعد اسٹیم لیتا ہے، لے کے پھر دوڑتا ہے، دوڑ کے پھر ٹیک آف کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کراچی ایئرپورٹ بڑا ہے، کراچی بڑا ہے یا جہاز بڑا ہے؟ کراچی بڑا ہے نا، ایئرپورٹ جہاز سے بھی بڑا ہے. اب یہ ٹیک آف ہوتا جائے گا، ایئرپورٹ نظروں سے اوجھل ہوتا جائے گا، آخر کراچی بھی نظر نہیں آئے گا. روح کا جہاز جب رب کی طرف تقویٰ سے پرواز کرتا ہے، دنیا ہوتی ہے نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سمجھ میں آتے ہیں. دنیا رہے گی، ماں باپ کے حقوق رہیں گے، بیوی بچوں کے حقوق رہیں گے، پڑھنا اور جاب اور نوکریاں رہے گا، لیکن اس کا روح کا جہاز عرش اعظم کا طواف کرتا رہے گا. اب اگر یہ جہاز اوپر طواف ہی کرتا رہے اور نیچے نہ آئے تو حاجی صاحب بیٹھ کر کیسے حج کر لیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے اللہ والوں کو عروج عطا فرماتے ہیں درد دل کا، پھر فرماتے ہیں اب نزول کرو اور میرے عاشقوں کو اپنے جہاز میں بٹھا کے ٹیک-آف کر جاؤ، پھر دوبارہ نزول کرو. اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ والوں کو نزول ڈائریکٹ ملے، پہلے عروج ملتا ہے پھر نزول ملتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نزول ہی نزول ملے. اللہ کا عشق کہاں ملا، عروج کہاں ہوا؟ عروج کے بعد تکبر اور سب چیزوں کو بلڈوز کرے گا تب تو نزول ملے گا. اب وہ دل میں ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. پہلے وہ باندھ لے سر سے کفن، پھر رہے عشق میں رکھے قدم. ایسا نہیں ہے کہ تقریریں کر لی، سفید داڑھی اور ہاتھ ہل گئے، لوگ بیت ہو گئے، اس کو خلاف ہوا تو اس کو خلاف ہوا، ادھر بیان اس کا ادھر بیان، اور خود بے حیائی کے ساتھ ڈٹے ہوئے نامحرم کے ساتھ، پھر دل میں خود کمینے پن کے خیالات لا رہے ہیں. یہ نفس کا مٹا، یہ تو نفس زندہ ہے. اگر کوئی کہے میں سویا ہوا ہوں، غور سے سننا، اگر کوئی کہے میں سویا ہوا ہوں تو یہ سویا ہوا ہے؟ بھائی آپ سب جواب دو تاکہ مجھے پتا چلے سب جاگ رہے ہیں. اگر کوئی کہے میں سویا ہوا ہوں تو یہ سویا ہوا ہے؟ جاگا ہوا ہے. کوئی کہے میں مٹا ہوا ہوں تو کدھر مٹا ہوا ہے؟ تیرا تو وجود باقی ہے. تو مٹا ہوا ہوتا تو سب کی خطاؤں کو معاف کرتا، سب پہل کرتا معافی مانگنے میں. جان ہم دے دیتے، اللہ کو ناراض نہیں کرتے. تو جہاز جو ہے یہ جناب وہ اسٹیم لے کر پھر اڑ جاتا ہے.
پیارے شیخ نے فرمایا جو رن وے ہے نا یہ ہماری زندگی ہے اور جہاز ہم ہیں، اور یہ اسٹیم جو ہے ذکر، تلاوت، روزہ، نماز، فرض، واجب، سنت موقدہ ہے، اور شیخ جو ہے پائلٹ جو ہے یہ شیخ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ گناہوں کے ساتھ دھرے رہیں، زنا اور بدفعلیاں اور کمینے پن اور غصہ اور انتقام اور بیوی کو مارنا، آنکھوں کا زنا کرنے والے کو بیوی اچھی لگ سکتی ہے؟ وہ تو صبح سے لے کر رات تک گندی فلمیں دیکھ رہا ہے یا جیسی بھی فلمیں دیکھ رہا ہے، اور ایک ایسی شکلیں دیکھ رہا ہے جو اس کو ملنے کی نہیں، اور پھر ظاہری بات ہے ناشکری کا مرض ہوگا، بیوی کہاں اچھی لگے گی، بہانے سے لڑائی کرے گا۔ اب اللہ چاہتے ہیں اس کو اللہ والا بنانا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے کسی وقت کے ولی یا اس کے غلام اور خادم کی اس کو محبت دیتے ہیں، وہ آنا جانا رکھتا ہے، پھر اصلاح کی فکر ہوتی ہے، پھر باتیں نہیں چھپاتا ہے، پھر وہ اصلاح کراتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ جہاز اب اڑنے والا ہے نا، شیخ نے ذکر اور سب چیز سکھایا، نفس کو چکر دینا سکھایا کہ گناہ سے اس طرح بچنا ہے۔ اب جہاز ٹیک آف کر رہا ہے، دشمن نے ڈز چیمبر میں فائر کر دیا، اسٹیم نکل گئی، جہاز اڑ سکتا ہے؟ ہم جب ٹیک آف کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عشق اور معرفت کی طرف، اس وقت حسن کا فائر ہو جاتا ہے۔ دفتر میں ایروسٹس کو نوکری مل گئی 80,000 روپے کی، سگریٹیں پی رہی ہیں اور بدماشیاں کر رہی ہے، اور ہم ان داڑھیوں کے ساتھ کپڑے ناپاک کر کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، نمازی بے نمازی بنا ہوا ہے۔ تو ساری اسٹیم تو نکل گئی نا، سارا جو تیاریاں داڑھی اور نماز جماعت کی پڑھنا سب چھٹی ہو گئی۔ اور پیارے شیخ نے فرمایا شیخ بھی کیسا ہو، اجازت یافتہ ہو، صحبت میں زیادہ رہا ہوا ہو، علماء کا اور مشائخ کا اور دارالعلوم اور جو مدارس ہیں بڑے ان کا اعتماد ہو، اور بڑے مفتی صاحبان چھوٹے مفتی صاحبان یہ ان کو صحیح کہتے ہوں، جس نے اجازت دی وہ شیخ کا اس پر اعتماد ہو، اور اس کی مجلس میں اچھی تعداد علماء کی ہو۔ اور جو فرمایا کہ آج صبح حدیث پاک پڑھی، اس کا مفہوم تھا جو اغنیاء ہیں، مالدار ہیں، بڑی پوسٹ والے ہیں، وہ حق بات جلدی قبول نہیں کرتے، جن کو بڑی نالج ہوتی ہے، بڑا وہ ہر بات میں اعتراض، یہ ایسا کیوں ہے؟ کبھی جہاز والوں سے نہیں پوچھا کہ تم ایمریٹس ورلڈ میں نمبر 1 لینے والے، کیا مسئلہ ہے تمہاری فلائٹ 1 گھنٹے لیٹ ہو رہی ہے، میرا بزنس تباہ ہو گیا، ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا دبئی میں، صرف جانا تھا، میٹنگ کر کے اٹینڈ ہونا تھا، تمہارے ڈیلے کی وجہ سے میرا اتنا نقصان ہو گیا، میں تم پر کیس کرتا ہوں وہاں پر۔ جی ٹھیک ہے کیا کریں، مجبور ہے۔ اور اللہ کے گھر میں 2 منٹ دیر ہو گئی نماز میں چلانے لگتے ہیں، یہ اللہ کے گھر کا ادب ہے، نعوذ باللہ، کھوپڑی چلتی ہے ان کی۔ فرمایا کہ اس شیخ کے پاس زیادہ تعداد غربا کی ہو، غربا کے مطلب بھیک مانگنے والے نہیں، جو صحیح طریقے سے کسی سے ہاتھ نہ پھیلائیں اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس سے راضی ہیں، فرمایا ان کے اندر اتباع کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ جو بات کہی ہم تو خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، زیادہ تر الحمدللہ حضرت کے غلام کے بیان گاؤں وغیرہ میں، شہروں میں بھی ہوتے ہیں، آس پاس الحمدللہ تعلقات ہیں، وہ آ کر چھوٹی بستیوں میں لے جاتے ہیں۔ ایک بار آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کا دلیل کیا ہے، اور وہاں آ کر اتنی اڑیا نہیں ہے، نظروں کی حفاظت کیسے کریں؟ وہ سانپ بہت پیارا ہے، بہت حسین ہے، وہ ایسا بہترین اس کا حسن ہے، اس کو گلے لگا کر چوم لے وہ، اور فوراً کہاں پہنچ جائیں گے؟ ہر بات میں اعتراض، اللہ معاف۔ ٹی وی کیوں منع ہے؟ لڑکیوں کو دیکھنا، بھائی تو آپ بیٹھو نا، کر دیکھو قرآن پاک حدیث پاک بھی سن لیں گے نا۔ ہر طرف اڑیا نہیں ہے، اور گنڈا پسٹل لے کے کھوپڑی پہ رکھ دے کہ تو بڑا تاڑو نمبر 1 ہے، رائٹ سائڈ پر حسین لڑکی ہے، لیفٹ سائڈ پہ حسین لڑکا ہے، اور تو اس کے بغیر چین نہیں آتا، تجھے دیکھ تیری کھوپڑی میں گولی مار دوں گا۔ اب دیکھے گا صاف واضح قرآن پاک کا حکم، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اعتراض، زکوٰۃ پر اعتراض، قربانی پر اعتراض، جو ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو نفس جو ہے وہ اللہ والا بن سکتا ہے، شیطان کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا۔ نفس کی حرام ڈیمانڈ نہیں مانیں گے، نفس کمزور ہو جائے گا۔ نفس خدرا کچھ جانے زندہ کن، خواجہ را کچھ دستورا بندہ کن۔ اے میرے بھائی، قرآن پاک نے اعلان کیا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ اور کس کا اعلان؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کس نے یہ جملے فرمائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے، معصوم پیغمبر علیہ السلام۔ میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا۔ بتاؤ، معصوم نبی ہیں، نفس کا کیا واسطہ وہاں؟ لیکن ہمیں قیامت تک کے مسلمانوں کو سکھانے کے لیے قرآن پاک یہ
کیوں کہ نفس امارہ بالسوء ہے، اس کا کام ہے ڈنک مارنا. اور امام الانبیاء سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک چپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. پلک چپکنا یعنی کہ آپ سوچو، اب تو حدیث بات سمجھنا آسان ہو گئی. گندی فلم دیکھ رہا ہے، یہاں رکھا ہوا ہے کمپیوٹر، یہاں سے آنے کا رستہ ہے ماں باپ کا، بڑے بھائی کا، بیوی کا. گندی فلم دیکھ رہا ہے، جیسے ہی دیکھا بٹن دبایا، سامنے دوسری چیز آ گئی. پی ایچ ڈی کی کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، ابا شاباش میرا بچہ لاڈلا کیا کر رہا ہے ماشاءاللہ واہ. یہ ہے پلک چپکنی. ابھی سجدے میں رو رہے ہیں، ابھی گھر جا کر فلموں میں گھسے ہوئے ہیں. پلک نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ سوچو تو صحیح، ان کے سردار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ پلک چھپکنے کی دیر میں یہ وارد کرتا ہے. اسی لیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، کاش کہ میرے دل میں یہ باتیں اتر جائیں. اور اس راستے کا سب سے بڑا یہ طریق کا راستہ ہے نا اللہ والا بننے کا، اس کا پہلا ہی قدم ہے عقل ایک طرف. یہ دنیا میں لگاؤ، اللہ کے احکامات میں عقل مت لگاؤ، یہ مشکل نظر آئے گا کیونکہ نفس ابھی زندہ ہے نا. اور ایسا کیوں ہوا، اسی میں زندگی ختم ہو جائے گی. ہر چیز آدمی ختم تفصیل سے نہیں لکھ سکتا. ماں باپ ہیں، ہر وقت نصیحت کریں گے، چاہے آپ دادا ہو جائیں چاہے نانا ہو جائیں. ہمیں بری لگے گی نصیحت، یار یہ اکیلے جینے ہی نہیں دیتے. اور میں نے اس کا جواب لکھا ہے آج کہ جب تو ابا بنے گا نا تب تجھے پتا چلے گا کہ اماں کیا ہوتی ہے، ابا کیا ہوتا ہے، دادا کیا ہوتا ہے. اگر تو دادا ہو جائے گا نا پوتوں کی نصیحت کرے گا، اور پوتا ہے آئی ٹی کا، ہم میں ٹی آئی کے. لیکن نصیحت جو ہے وہ اثر کرتی ہے، یاد رکھنا. ایسے ہی چھوڑ دو یار، چھوڑو یار ان بوڑھے، ان کی کیا نصیحت ہے، اماں کو کیا. اور پھر اماں بھی پڑھی لکھی ہو، ڈگریوں والی ہے، وہ تو اس کو چکر میں تو اماں کے تیرے چکر میں تو آ ہی نہیں سکتی کہ تو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. اس لیے ماں باپ جو نصیحت کریں شریعت اور سنت کی دونوں کانوں سے سن کر دل میں اتار دیا. گناہ کی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور آپ کو یہ بات غلط لگ رہی ہے، ان سے بحث مت کرو، دل میں برے خیالات مت پکاؤ. بیچارے ماں باپ ہیں. اب میں ہوں نا الحمدللہ، دادا بھی ہوں نانا بھی ہوں نا، بابا آج بھی نصیحت کرتے ہیں. بابا کی طبیعت تو ناساز ہے، گھر میں ہے. اللہ کرے سلامت رہے ہمارے سر پر، یہ اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے جو ہمیں بولنے والا، ورنہ ہم تو کھلے سانڈ ہو جائیں گے. اس سے جھٹکا لگتا ہے نفس پر. یہ کون ہوتے ہیں ہم کو نصیحت کرنے والے؟ ان کو کیا معلوم پی ایچ ڈی کیا ہے؟ پی ایچ ڈی کا نہیں معلوم، لیکن بھلائی اور خیر اور شر کا تو پتا ہے نا. بیٹا ایسا نہ کر، بیٹا ایسا. اب وہ میں اتنا بڑا ہو گیا اور مجھے نصیحت کر رہے. بڑا ہوا کیسے ہم اور آپ؟ انہی کے ہاتھوں میں بڑے ہوئے نا. انہوں نے تو ہمارے پیشاب پخانہ صاف کیا نا. انہوں نے تو ہمیں انگلی پڑھ کر چلنا سکھایا نا. انہوں نے تو ہمیں اسکول میں داخل کیا نا، کالج میں داخل کیا. آج ہمیں وہ اچھے ہی نہیں لگ رہے. یہ بھی نفس کی غلامی ہے. جو اللہ والا یا اللہ والے کا غلام جو نصیحت کرے گا نا، آپ دیکھیں گے قرآن پاک، حدیث پاک، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور جن اللہ کے پیاروں نے ان کے اوپر عمل کیا، ان کی باتوں پر، اس کے علاوہ وہ کوئی نصیحت نہیں ملے گی. جب شیخ کی نصیحت سمجھ میں نہیں آئے گی، ماں باپ کی کہاں سے سمجھ میں آ جائے گی؟ اس لیے عقل نہیں لڑانی ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ بڑے بوڑھوں کے ساتھ رہو، جالس الکبرا. یہی ہے نا؟ ہاں بھائی یہی ہے نا، بڑے بوڑھوں کے ساتھ رہو. وسائل العلماء، اور علماء سے سوال جواب پوچھو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں، ہم اپنی عقل لڑا رہے ہیں. چاہے گاؤں کا ہمارا باپ ہو، چاہے وہ لنگی پہن کر آئے، میرا وجود میرے ماں باپ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وجود ہے اس کو بھلا دے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. جب ان کو بھلا دیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اس والدہ کو اس کو عکس کر لو اس کو. اب ظاہری بات ہے آگے کیا لکھا ہے تفاسیر میں؟ یہی لکھا ہوا ہے نا کہ والدین شرک کا، بدعت کا، گناہ کا حکم دیں، اطاعت نہیں. اب وہ اور پھر اس وقت دماغ خراب کرنا اور ماں سے باپ سے بدتمیزی کرنا، بیٹا یہ نہیں کرو تم یہ کام کرو. بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ منہ بگاڑنے کی ضرورت کیا؟ ابھی اس وقت وہ کام ہو جائے گا. اچھا اماں آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ آپ دعا تو کریں نا. آپ کی دعائیں تو سیدھا آسمان پر جاتی ہیں. پھر ایک دو دن کے بعد جب معاملہ ہو جائے، جوش ٹھنڈا ہو جائے، اماں وہ آپ نے اس طرح کہا تھا، آپ کا احسان ہے، لیکن یہ وجہ بھی ہے. بس یہ دو کان اللہ نے کیوں دیے ہیں؟ اچھی بات دونوں کان سے سن کر دل میں اتار دو. کیف ہے نا کیف، آج کل تو کیف وہ بنی ہوئی ہے، وہ منرل واٹر کی بوتل آدھی کاٹ دی
اور آدھی وہ ڈال کے پیٹرول ڈال دیا. تو یہ کیف ہے. یہ اللہ نے اس کی شکل کیف بنائی ہے. دونوں کان سے سنا, دل میں اتار دیا. دو کان کیوں دیے؟ کوئی ایسی فضول بات ہے؟ ڈز سمجھ رہے نا, ایک کان سے نکل کے دوسرے کان سے نکال دو. یہاں تک حکم ہے کہ بڑوں کو ہم حق پر عمل کریں گے, اپنے بڑوں کو سکھائیں گے نہیں. خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی جملہ ایسا کہہ دیا, ان کا تو ایمان ہی چلا جائے گا. تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل میں ہمارا دماغ چاہتا ہے کہ جو ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے نا بس وہ صحیح ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. مرضی اللہ کی چلتی ہے. سبب ماں باپ بن گئے, کوئی ٹیچر بن گیا, کوئی دوست بن گیا. کام اللہ بناتے ہیں. کون سے کام؟ اچھے کام. اب برے کام, وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, جتنے گناہ کے اور بدتمیزی کے کام ہے وہ ہمارے نفس کی شرارت, غلاظت, حرارت ہے. ہم نفس کی غلامی میں آ کر اپنی بات کو خراب کر رہے ہیں. شیخ ہونا چاہیے پائلٹ ایسا ہو جو مدینہ شریف لے جائے, ماسکو نہ لے جائے. پائلٹ بھی ضروری ہے جناب. یعنی شیخ بھی ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کا دین سیکھے اور سکھائے, خود چلے اور چلائے. یہ نہیں کہ خود عمل نہ کرے. ایسا شیخ ہو, شیخ کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں بیشتی زیور میں, اللہ والے کی نشانیاں ہیں قرآن پاک میں, حدیث پاک میں. لیکن ہم چاہتے ہیں آج ہی آج سب کچھ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ایک جہاز جو ہے وہ کوئی عیسائیوں کا جہاز تھا, کہیں کرش ہو گیا. وہاں پر وہ گئے ہیلی کاپٹر میں بلیک باکس دیکھنے کے لیے. بلیک باکس مل کر نہ دکھائے. وہاں سے انہوں نے وائرلیس کیا کہ صاحب بلیک باکس تو مل نہیں رہا, اور یہاں پر آس پاس جو جنگل ہے اس میں کوئی جانور ہے نہیں, ایسا جنگل ہے. ایک بندر پھدک رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو لگتا ہے بندر ساتھ تھا جہاز میں جو بچ گیا. تو کسی آپ جانور کے ایکسپرٹ کو بھیج دیں جو اس سے پوچھے, بات چیت کرے, کوئی ڈسکشن ہو, گول میز کانفرنس ہو. دوسری ہیلی کاپٹر سے ٹیم پہنچ گئی وہاں. تو بندر سے پوچھا اشاروں کے اندر کہ پیسنجر کیا کر رہے تھے. تو بندر نے اشارہ کر کے کہا سب شراب پی کے سو رہے تھے. او ویری سیڈ. کرو کیا کر رہا تھا؟ کہ سب کرو بھی شراب پی کے سو رہا تھا. تو او ڈبل ویری سیڈ. اچھا پائلٹ کیا کر رہا تھا؟ کہ وہ بھی شراب پی کے سو رہا تھا. کا ساتھ میں جو پخ ہوتی ہے پائلٹ کی, وہ پخ کیا کر رہی تھی؟ کہ وہ بھی شراب پی کے سو رہے تھے. بخ صاحب بھی ان کو پریشانی ہوئی. کہا بھائی تو کیا کر رہا تھا جہاز میں؟ کہوں میں جہاز چلا رہا تھا. تو جب پائلٹ بندر ہوگا تو وہیں پہنچائے گا نا. شیخ بندر نہیں چاہیے, کلندر چاہیے. خود عمل کرے, خود عمل کرے. اور وہ اللہ دیکھتا ہے, بندہ نہیں دیکھتا. بندہ ظاہر دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ظاہر بھی دیکھتے ہیں, باطن بھی دیکھتے ہیں. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں ضرور ظاہر اس میں وہ باطنا, ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو, باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. آج صورت جو ہے بہت اچھی ہے ہم لوگوں کی الحمدللہ. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی صورت بھی کیسی, اسلام والی, اور سیرت بھی کیسی. آج ہماری صورت تو اسلام والی ہے, سیرت کیسی ہے. اور دونوں چیزوں سے جا کر کام بنتا ہے. آج وہ ہمتیں کہاں ہیں ہماری جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اللہ والے کی ہے. بیانات کی حد تک تو بڑی دھواں دار اور زور شراب وغیرہ پتہ نہیں, اللہ کی اس کی بڑی شراب پی ہوئی ہے. جہاں موقع آیا منگنی, کیا کرے گا تو رشتے داری. جہاں موقع آیا مخلوط تعلیم, ایسا پڑھنا بھی ضروری ہے. جی ہاں, اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے پڑھنے کی, ایک یہی جگہ ملی ہے پڑھنے کی. جا فیشنیبل ٹیڈیوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو, اسٹڈی کرو ٹیڈی کے ساتھ, تاکہ نفس ہو جائے ریڈی. نفس خدرا کچھ جہانے زندہ کن, خواجہ را کچھ دس پورا بندہ کن. اے میرے بھائی, نفس کی حرام ڈیمانڈ پوری نہ کرنے سے ایک نفس تو مرے گا. اللہ تجھے ایک نئی حیات عطا فرمائیں گے, ولی والی حیات عطا فرمائیں گے, اور ولی ساز والی حیات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اور تیری صحبتوں میں دوسرے اور بنیں گے. تو سب سے بڑا ہمارا دشمن کون ہوا بھائی؟ نفس ہوا. بس اس نفس کے تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوزکیہم کو فرض کیا گناہ چھوڑنا. گناہوں کے ساتھ کبھی اللہ کی ولایت ملتی ہے؟ آؤ بھائی تم سناؤ وہ نفس دشمنی ہے کیا ہے مسئلہ, ذرا بتانا ذرا, تاکہ میں پانی تھوڑا پیوں. بسم اللہ.
اور سے سنیے گا، پہلے شعر کو اگر نہ سمجھیں گے نا، ابھی تو آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ اب تو بات ہو گئی بڑا دشمن کون ہے، ورنہ یہ نہ پتا ہو تو آدمی کہیں گے یار کیا پہلا شعر ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. ہماروں میں گر رہا ہے، تم لوگ کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ؟ حضرت صاحب دامن برکاتہم کے اشعار ہیں. لوگ آج دنیا میں دشمنی سے ڈرتے ہیں. اس نے یہ تفصیل نہ سنی ہو کہے گا دشمنی تو ڈرنا ہی چاہیے نا، دشمنی سے تو ڈر. یہ کیا کہہ رہا ہے دشمنی سے نہیں ڈرتے، ڈرتے ہیں دشمنی سے، تو صحیح ہے نا. لوگ آج دنیا میں دشمنی سے ڈرتے ہیں، نفس ہم تو بس تیری دوستی سے ڈرتے ہیں، نفس ہم تو بس تیری دوستی سے ڈرتے ہیں. لوگ آج دنیا میں دشمنی سے ڈرتے ہیں، لوگ آج دنیا میں دشمنی سے ڈرتے ہیں، نفس ہم تو بس تیری دوستی سے ڈرتے ہیں، نفس ہم تو بس تیری دوستی سے ڈرتے ہیں. یہ نفس کی دوستی سے اللہ والے ڈرتے ہیں، مگر ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہے نفس سے وہ پیار خود جاتا ہوں میں ہار، ہے نفس سے وہ پیار خود جاتا ہوں میں ہار. یوں کہتا ہوں سے، یوں کہتا ہوں سے، آوے مجھے مار، آوے مجھے مار، آوے مجھے مار. نفس ہم تو بس تیری دوستی سے ڈرتے ہیں، تو عجیب دشمن ہے دوست لگنے لگتا ہے. تو عجیب دشمن ہے، تو عجیب دشمن ہے دوست لگنے لگتا ہے. ہم بجز خدا ورنہ کب کسی سے ڈرتے ہیں، ہم بجز خدا ورنہ کب کسی سے ڈرتے ہیں. نفس ہم تو بس تیری دوستی سے ڈرتے ہیں. ہو نہ ہو خوشی ہم کو آزمانے آئی ہو نہ ہو خوشی ہم کو، ہو نہ ہو خوشی ہم کو آزمانے آئی ہو. یوں خوشی خوشی اکثر ہم خوشی سے ڈرتے ہیں، یوں خوشی خوشی اکثر ہم خوشی سے ڈرتے ہیں. نفس ہم تو بس تیری دوستی سے ڈرتے ہیں. موت سے جو ڈرتے ہیں ان کو کوئی سمجھائے، موت سے جو ڈرتے ہیں، موت سے جو ڈرتے ان کو کوئی سمجھائے. آپ کیوں ہمیشہ کی زندگی سے ڈرتے
آپ کیوں ہمیشہ کی زندگی سے ڈرتے ہیں؟ آدمی ہے یا خفاش کچھ سمجھ نہیں آتا، آدمی ہے یا خفاش، آدمی ہے یا خفاش، کچھ سمجھ نہیں آتا، تیرگی پہ مرتے ہیں، روشنی سے ڈرتے ہیں۔ بڑا آسان شعر ہے بھائی۔ خفاش چمگادڑ کو کہتے ہیں، گٹر لائن میں رہتا ہے، پیشاب پیتا ہے، پخانے کو چاٹتا ہے، الٹا لٹکا ہوتا ہے اندھیرے میں سورج کی دشمنی کی وجہ سے۔ وہاں پر باز شاہی چلا آیا جو بادشاہ کے کلائی پر بیٹھتا ہے اور محل میں رہتا ہے، تو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چمگادڑ کی طرف سے کہ بھائی تجھے کیا ہوا ہے، تو بادشاہ کے محل میں رہتا ہے، گٹر لائن میں کہاں آ گیا، تیرا کیا واسطہ پیشاب پخانے سے؟ نصیحت فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یہاں مسلمان بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، ہمارا کام واپس جنت میں جانے کا ہے، ہمارا کیا واسطہ کہ کفار اور یہودی اور عیسائی اور ہندوؤں کے کام میں مرنا ہو، جینا ہو، ناچ گانا، جاب، رشوت، ملاوٹ، اپنے سبارڈینیٹ کو تنگ کرنا، جس کا حق نہیں بنتا اس کو حق اٹھا کر دے دینا، دوسرے کو محروم کر دینا، تڑیاں لگانا، ہمارا کیا واسطہ اس سے؟ تو اس میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ گناہ جو ہے ظلمت اندھیرا ہے، اور توبہ اور اللہ کو راضی کرنا یہ روشنی ہے، کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا چمگادڑ والا کام کہ اندھیرے سے پیار کر رہے ہیں یعنی گناہوں سے، اور روشنی سے نفرت کر رہے ہیں یعنی کہ توبہ سے فکر بھی نہیں ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے، بس خوش ہو رہے ہیں کہ لڑکی کو ہم پسند ہیں، ہمارا جاب اچھا ہے، سینئر بھی لڑکی ہے، اس کو سلوٹ مارو 10، اس کے جوت پالش کرو صبح و شام، اور اس کے پیچھے غلام بن کر رہو، جیسے وہ کہے اس کے تنائیوں میں بھی چلے جاؤ، وہ تمہارے ساتھ ملتان بھی چلے جائے فلائٹ میں ساتھ، کوئی پرواہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، صرف پیسہ چاہیے، تو اللہ نے اس لیے تھوڑی بھیجا ہے۔ ہم تو جنت سے الحمدللہ آئے ہیں، اور اللہ بغیر استحقاق کے جنت کو پہنچائے، وہ اعمال کرنے کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے کہ وہاں جو اعمال ہوں گے، وہ وہاں پر جو اعمال ہیں وہ قرآن پاک حدیث پاک نے بتا دیا، وہاں یہ نعوذ باللہ گناہ ونا نہیں ہے وہاں پر جنت میں کہ یہ گناہ کر لو تو نعوذ باللہ یہ انعام ملے گا، لعنت ملے گی، اللہ کا عذاب ملے گا۔ ایک ہی قرآن پاک کی آیتیں تو بہت ہیں، ایک ہی آیت کافی ہے عقل کھولنے کے لیے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا، ہماری بات نہیں مانے گا، اس کو تلخ زندگی دی جائے گی۔ بڑی تفصیل ہے شعر کی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تیرگی پہ مرتے ہیں، روشنی سے ڈرتے ہیں، نفس ہم تو بس تیری دوستی سے ڈرتے ہیں، دیکھتا ہوں آئینہ دکھاتا ہوں، دیکھتا ہوں تائب آئینہ دکھاتا ہوں، بعض لوگ کیوں میری شاعری سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ کیوں میری شاعری سے ڈرتے ہیں، لوگ آج دنیا میں دشمنی سے ڈرتے ہیں، نفس ہم تو بس تیری دوستی سے ڈرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔